بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت الہی سے محروم لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت الہی، رحمت صفت الہی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 1 اور 2۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، وہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ علامہ جرجانی رحمۃ اللہ رحمت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دوسروں کو خیر بھلائی پہنچانے کا نام رحمت ہے۔ عموم رحمت الہی سے دنیاوی میں ہر مومن و کافر، فرما بردار نافرمان مستفید ہو رہے ہیں، جبکہ رحمت خاص سے روز قیامت صرف مومن ہی مستفید ہوں گے، جیسا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 156۔ ترجمہ: اور میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، کہ اللہ کی وسیع رحمت دنیا میں ہر نیکوکار اور نافرمان کو پہنچتی ہے، جبکہ روز قیامت یہ صرف متقین کے ساتھ خاص ہے۔ بہوالا تفسیر طبرانی۔ لفظ رحمت کے معنی۔ لفظ رحمت قرآن مجید میں کئی ایک معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1 بمعنی رزق۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 100۔ ترجمہ: کہہ دیجئے اگر تم میرے رب کی رحمت رزق کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اس وقت تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور روک لیتے، اور انسان ہمیشہ سے دل کا بہت تنگ دست ہے۔ وَلِمَنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ سورہ ہود آیت نمبر 19۔ ترجمہ: اور بلا شبہ اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت رزق کی فروانی چکائیں پھر اس سے چھین لیں تو یقیناً وہ نہایت نا امید، بے حد نا شکرہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 بمعنی بارش کے قطرات۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطَ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 28۔ ترجمہ: اور وہی ہے جو بارش برساتا ہے اور اس کے بعد وہ نا امید ہو چکے ہوتے ہیں اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہی مدد کرنے والا ہے تمام تعریفوں کے لائق۔ نمبر 3 بمعنی ابتلاء و امتحان سے عافیت۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 38-39۔ ترجمہ: اور بلا شبہ اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو لازماً کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دو کیا تم غور کیا کہ اللہ کے سوا جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیا وہ اس کے نقصان کو ہٹانے والے ہیں، یا وہ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روکنے والے ہیں؟ کہہ دے مجھے اللہ ہی کافی ہے، اسی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ نمبر 4 بمعنی عذاب الہی سے نجات۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء اللہ واللہ سمیع علیم۔ سورۃ النور آیت نمبر 21-24۔ ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، اور جو شیطان کے قدموں کے پیچھے چلے تو وہ تو بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہوتا،
اور لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بمائن اہل ایمان کے درمیان محبت و الفت، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً سورۃ الحدید آیت نمبر 27۔ ترجمہ: اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی ان کے دلوں میں نرمی اور مہربانی رکھ دی۔ نمبر 6 بمائن جنت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین سورۃ الاعراف آیت نمبر 56۔ بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ سورۃ الانعام آیت نمبر 147۔ پس اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہیے کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ سورۃ الاعراف آیت نمبر 156۔ اور میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا سورۃ المؤمن آیت نمبر 7۔ اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں اسے لکھا، اس نے اپنی ذات کے متعلق بھی لکھا، اور یہ اب بھی عرش پر لکھا ہوا ہے، موجود ہے، اور میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اللہ اپنے بندوں پر ماں سے زیادہ مہربان۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے۔ قیدیوں میں سے ایک عورت تھی جس کا پستان دودھ سے بھرا ہوا تھا اور وہ دوڑ رہی تھی۔ اتنے میں اس کا ایک بچہ اس کے قیدیوں میں ملا، اس نے جھٹ اپنے پیٹ سے لگا لیا اور اس کو دودھ پلانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں، جب تک اس کو قدرت ہوگی یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہو سکتی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6978۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 درجے بنائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں اور اپنے پاس ان میں سے 99 حصے رکھے ہیں، صرف ایک حصہ زمین پر اتارا، اور اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑی بھی اپنے بچے کو اپنے سم گھر نہیں لگنے دیتی بلکہ سموں کو اٹھا لیتی ہے، کہیں اس سے اس کا بچہ تکلیف نہ پہنچے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ 100 قتل کرنے والے پر رب کی رحمت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 خون ناحق کیے تھے، پھر وہ نادم ہو کر مسئلہ پوچھنے گیا۔ وہ ایک درویش کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، کیا اس گناہ سے توبہ قبول ہونے کی کوئی صورت ہے؟ درویش نے جواب دیا کہ نہیں۔ یہ سن کر اس نے اس درویش کو بھی قتل کر دیا اور 100 خون پورے کر دیے۔ پھر وہ دوسروں سے پوچھنے لگا، آخر اس کو ایک درویش نے بتایا کہ فلاں بستی میں چلا جا۔ وہ آدھے راستے بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ مرتے مرتے اس نے اپنا سینہ اس بستی کی طرف جھکا دیا۔ آخر رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں باہم جھگڑا ہوا کہ کون اسے لے کر جائے گا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ شخص سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو کر نکلا تھا، اس لیے ہم اسے لے کر جنت میں جائیں گے۔ اور عذاب کے فرشتوں نے کہا، اس نے تو زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی، اس لیے یہ گناہ گار ہے، اسے ہم لے کر جائیں گے۔ جھگڑا طول پکڑ لیا تو اللہ نے ایک فرشتے آدمی کی شکل میں بھیجا جو اس معاملے کا فیصلہ کرے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ آدمی بدکاروں کی بستی کے قریب ہے تو اسے عذاب والے فرشتے لے جائیں، اور اگر یہ نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو اس کو رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ ادھر اللہ نے اس نصرہ نامی بستی جو نیک لوگوں کی تھی حکم دیا کہ اس کی نائش کے قریب ہو جائے، اور دوسری بستی کو حکم دیا کہ لاش سے دور ہو جائے۔ یہ ہے رحمت الہی کی وسعت۔ پھر دونوں کی طرف کی زمین کے فاصلے کو ناپا گیا تو اس بستی کو جن نیکیوں کی بستی تھی ایک بالش ناش کے قریب پایا، اس لیے وہ بخش دیا گیا اور اہل رحمت اسے جنت میں لے گئے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ رحمت الہی سے نا امید مت ہو۔
حضرت ثوبان مولا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے یہ آیت دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 53۔ ترجمہ، کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ بہاوالہ مستند احمد۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔